الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لولیہ والصلاة على نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله ان اشتكى رأسه اشتكى كله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل ولا یزال کے اندر دعا ہے
کہ جو کچھ بھی بیان کروں، جو کچھ بھی ذکر کروں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ذکر کروں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے توحید باری تعالی۔ چونکہ ہمارا مقصد اور ہماری منزل اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا ہے، تو ہم جاہے بجائے 2-3 جمعوں کے بعد، 1-2 مہینے کے بعد اس عنوان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگرچہ موقع تو ختم نبوت کے عنوان کا بیان کرنے کا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ العزیز آج جمعہ کے درس قرآن کے اندر مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے ختم نبوت کے عنوان پر۔ عزیزان محترم، اس بات سے تو کسی انسان نے بھی انکار نہیں کیا سوائے داہریہ کے کہ رب العالمین کی ذات ازل سے ہے اور ازل تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سوائے داہریہ کے اس بات کا کسی نے انکار نہیں کیا، نہ مسلمانوں نے، نہ کافروں نے، نہ مشرکین نے، نہ منافقین نے، نہ عیسائیوں نے، نہ یہودیوں نے، مجوسیوں نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ انکار صرف اس بات کا ہے کہ رب العالمین اس کائنات کا نظام اکیلے چلاتے ہیں یا اور لوگ بھی ساتھ شامل ہیں۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ لات، عزا، منات، حبل، واد، سوا، یغوث اور یعوق، رب العالمین نے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں عطا کی ہوئی ہیں اور یہ کائنات کا نظام کچھ یہ چلاتے ہیں، کچھ اللہ چلاتے ہیں، تو یہ مل کر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس وقت رب العالمین نے ان کی تردید کی، سمجھایا، قرآن کریم کو نازل کیا، انبیاء بھیجے، لیکن رب العالمین نے ان کی تردید اس انداز سے کی کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی، جو اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی، اور جو انبیاء کی عبادت کرتے ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی۔ ایسے الفاظ کے اندر رب العالمین نے ان کو سمجھایا۔ تو عزیزان محترم، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اس کائنات کا وجود ہی رب العالمین نے توحید کو سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی توحید اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہی وعدہ، توحید کا وعدہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود دینے سے پہلے اپنے لوگوں سے لیا۔ اس وعدے کا نام ہے وعدہ الست۔ کیا نام ہے؟ وعدہ الست، الست والا وعدہ۔ یہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود دینے سے پہلے اپنے بندوں سے لے لیا۔ عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح روحوں کا عالم، جہاں روحیں ہوتی ہیں، تو رب العالمین نے پوری کائنات کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ ابھی جسم نہیں دیا گیا، صرف روحیں ہیں بس، کسی کا جسم نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے لوگوں سے یہ وعدہ لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ چونکہ توحید ہر انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کا معاشرہ اس کو یہودی بناتا ہے، اس کے دوست اس کو مجوسی بناتے ہیں، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی یوں بن جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت روح ہے۔ کیا ہے؟ روح ہے، اور روح سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا اور روح نے اقرار بھی کیا۔ تو اس روح کے اندر ابھی بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ جسم یہ الٹے الٹے کام کرواتا ہے۔
یہ نفس انسان کا الٹے الٹے کام کرواتا ہے۔ اگر انسان اپنی روح کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کائنات کے رنگ و بو کو سمجھے تو رب العالمین کی ذات تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ اقبال نے یوں ہی تو کہا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ اقبال کہتا ہے اگر چڑھتے ہوئے سورج کو انسان دیکھے، ڈوبتے ہوئے سورج کو انسان دیکھے، اس نکلے ہوئے چاند کو انسان دیکھے، فضا کی جھلملاہٹ کو انسان دیکھے، اس فضا کے چلنے کو انسان دیکھے، تو انسان ضرور اس بات پر پہنچتا ہے کہ اس رب العالمین کے سوا اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن کون سمجھے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ تو اسی وعدے کو، جو وعدہ رب العالمین نے روحوں سے لیا تھا، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے رب العالمین نے انبیاء بھیجے، رب العالمین نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، رب العالمین نے انسان کے لیے یہ طرح طرح کا نظام قائم کیا کہ ان نشانیوں کو دیکھ اور مجھے پہچان۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ کوئی تنکا زمین سے باہر نکلتے ہوئے اور کوئی بات نہیں کہتا، صرف اس بات کے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ تنکا بھی ایک نکلتا ہے نا، وہ اس طرح جھول رہا ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں اس کو ایک تنکا نہ سمجھ، اس کو ایک یہ درخت کا تنا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ شہادت کی انگلی ہے یہ جو گواہی دے رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو آج یہی وعدہ ایک ہم نے سمجھنا ہے اپنے پروردگار کا، وہ وعدہ یاد کرنا ہے جو اللہ نے ہم سے لیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ پھر وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ یہ نام سے بارے کے اندر سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے میرا بندہ کہ جس وقت ابھی تک میں نے جسموں کو وجود نہیں دیا تھا، اس وقت میں نے ساری کائنات کی روحوں کو اکٹھا فرما لیا۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں، آپ کا موبائل جو ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات۔ جلال الدین میری طرف سے توجہ کریں، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پیٹھ مبارک پر یوں ہاتھ پھیرانا تو پوری کی پوری کائنات کے لوگ یوں چیونٹیوں کی طرح رینگنے لگے۔ حضرت عیسیٰ کی روح، حضرت موسیٰ کی روح، حضرت ابراہیم کی روح، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح، ہمارے پیغمبر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی روح بھی اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے لگ گئی۔ تمام کے تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، تمام کے تمام اولیاء اللہ کی روحوں کو اکٹھا کیا، کافر اور منافق کی روح کو بھی اکٹھا کیا، موسیٰ اور عیسیٰ کی روح کو بھی اکٹھا کیا، ابراہیم اور آزر کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، کافر اور مشرک کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، مومن اور مجاہد کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، مشرک اور منافق کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، دہریہ اور مجوسی کی روح کو بھی رب العالمین نے اکٹھا کر لیا۔ اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہونے والے حضرت آدم سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک پیدا ہونے والے ہر بچے کی روح کو اکٹھا کر لیا۔ رب العالمین نے انہوں فرمایا
اے پوری کائنات کے لوگوں، میں نے تمہیں دنیا میں انسانیت کا شرافت والا تاج پہنا کر بھیجنا ہے۔ میں نے مخلوقات اور بہت ساری بھیجنی ہے، لیکن میں نے تمہیں انسان بنانا ہے، اشرف المخلوقات بنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو پوری کائنات کی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ کی قدرت کا، کیونکہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کی یہ دلیل ہے، اس لیے ہم نے انسان کو پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی شان جو ہم نے رکھی ہے، باقی کائنات میں کسی مخلوق کی یہ شان نہیں رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ قرآن کہتا ہے انسان تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہم نے تجھے کس طرح پیدا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے دو پانیوں کو اکٹھا کر لیا، ایک کو باپ کی پیٹھ والی ہڈیوں میں سے نکالا، دوسرے کو ماں کی سینے والی ہڈیوں میں سے نکالا۔ ان دو پانیوں کو ہم نے ماں کے رحم کے اندر ٹھہرا کر، یہ پانی ٹھہرنے والا نہیں تھا، اس کو ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ ٹھہرایا، پھر ہم نے اس پر اپنی قدرت کی مشینیں چلائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ ہم نے اس پانی کو ایک جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، جمے ہوئے خون میں تبدیل کر کے پھر ہم نے اس کو ایک لوتھڑا بنایا، ایک بوٹی بنا دی، اس کے بعد ہم نے اس بوٹی کو ہڈی میں تبدیل کیا۔ 40 دنوں کے بعد انسان کا دل بن گیا، دل بننے کے بعد انسان کے اندر روح کو ہم نے ڈالا، اب ہم نے اپنی کاریگری کرنا شروع کر دی، ہم نے اپنی قدرت کی مشینیں چلائی، ہم نے انسان کو تخلیق کرنا شروع کر دیا، ایسا خوبصورت انسان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھوں والا گوشت اور لیا، آنکھوں والا گوشت اور لیا، پاؤں پہ لگنے والا گوشت ہم نے اور لیا، طرح طرح کے گوشت کے ٹکڑے لے کر ہم نے خوبصورت انسان بنایا، پھر ہم نے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت انسان بولتا نہیں تھا، انسان دیکھتا نہیں تھا، ہم نے اس کی بن زبان اس کی بات سنی، اس کے دیکھنے کے باوجود بھی ہم نے اس کی بات سنی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تخلیق کیا، ہم نے خوبصورت انسان بنایا، پھر اس کو دنیا عطا کی۔ اب ماں اس کو دیکھتی ہے تو وہ بھی سبحان اللہ کہتی ہے، باپ دیکھتا ہے تو وہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت انسان بن گیا، شان والا انسان بن گیا، مقام والا انسان بن گیا، عزتوں والا انسان بن گیا۔ پھر ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے شہر امین کی قسم، یہ 4 قسمیں رب العالمین نے کھائی ہیں، یعنی پوری دنیا کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ آخر کے اندر فرمایا لقد، مجھے اپنی ذات کی بھی قسم ہے، میں نے یہ ساری دنیا، میں نے یہ دنیا کا آسمان، میں نے یہ دنیا کی زمین، میں نے یہ ندیوں اور نالوں کا نظام، میں نے یہ دریاؤں کی روانی اور سمندروں کی جوانی، یہ ساری چیزیں میں نے اتنی خوبصورت نہیں بنائی ہیں اتنا حبشے کا ایک کالا بلال خوبصورت بنایا ہے۔ سوہنی صورت تے عاشق ہونا اے کہڑی دانائی، سوہنی صورت تے عاشق ہونا اے کیڑی دانائی،
عاشق ہو بندیا اس سوہنے رب دا جس اے شکل بنائی، جس نے یہ شکل بنائی ہے اس کا عاشق بن۔ یہ کائنات تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی۔ ہم نے انسان کو کہا ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، تجھے اشرف المخلوقات بنائیں گے، پوری مخلوقات اور بھی بنائیں گے، لیکن تیرے جیسی کوئی چیز نہیں بنائیں گے، تیرے جیسی حسین چیز نہیں بنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہم نے انسان کو خطاب کیا دنیا میں تو جائے گا، تو ہمارا میزبان بنے گا، میں رب العالمین تیرا مہمان، تو ہمارا مہمان بنے گا، میں رب العالمین تیرا میزبان بنوں گا۔ یہ دریاؤں کی روانی تیرے لیے، یہ سمندروں کی جوانی تیرے لیے، یہ سورج کی جلملاہٹ تیرے لیے، یہ چاند کی چاندنی تیرے لیے بناؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، اس آسمان کو ہم نے تیرے لیے سائبان بنا دیا، چھت بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، اگر مرد پیدا کیا ہے تو عورت بھی پیدا فرمائی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تو میرے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان زیادہ مضبوط ہے پیدائش کے اعتبار سے یا تو زیادہ مضبوط ہے؟ جس اللہ نے اس آسمان کو پیدا کر دیا وہ تجھے بھی دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ تجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا جو میں نے وعدہ تجھ سے عالم ارواح میں لیا تھا، بتا اس وعدے کی کتنی پاسداری تو نے رکھی، اس وعدے کی کتنی پاسداری رکھی۔ تو یہ وعدہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر پورے کے پورے لوگوں سے لیا۔ کیا کریں، بھول گئے، کسی کو یاد نہیں ہے۔ اگر یاد ہوتا تو آج قبروں پر چادریں کیوں چڑھ رہی ہوتی؟ یاد ہوتا تو 11ویں شریف کیوں دی جا رہی ہوتی؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ یاد کرو جو پروردگار نے تمہاری روحوں سے تم سے لیا۔ لیکن کوئی قرآن پڑھے تو تب خطبہ جمعہ کے اندر اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہی تو ایک موقع ہوتا ہے خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے، اس پر لوگوں کو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی۔ لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کدھر کا واقعہ سنایا ہے، کدھر کا سنایا، آدھا گھنٹہ پورا کیا اور گھر چلا گیا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو قرآن سنانا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے چندے لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو قرآن بھی تو سناؤ، قرآن والا مسئلہ بھی تو سناؤ۔ یوں تو نہیں ہے قربانی کا موقع ہے تو ساری کھالیں آپ اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن سنانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر ہدایت والی کتاب کون ہے؟ ہدایت والی کتاب کون سی ہے اگر قرآن گمراہ کرتا ہے تو؟ یہی تو قرآن ہے جس کو ہم پڑھ کر رب العالمین کی ذات تک معرفت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ کیا؟ لآيات لقوم يعقلون، عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، عقل والے دلیل پکڑتے ہیں قرآن سے۔
اللہ فرماتے ہیں اس زمین و آسمان کی تخلیق سے، سو رہے ہیں آپ، زمین و آسمان کی تخلیق میں رب العالمین فرماتے ہیں رات کے آنے اور دن کے جانے، دن کے جانے اور رات کے آنے میں، رات کے آنے اور جانے میں، اس زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے دریاؤں پر تیرنے میں، سمندروں پر تیرنے میں، بما ينفع الناس، ان کشتیوں کے ذریعے تم نفع حاصل کرتے ہو، اس ملک کا سامان اس ملک میں اور اس ملک کا سامان اس ملک میں، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ فرماتے ہیں بارش کے نازل ہونے میں، جس بارش کے ذریعے تم اپنی کھیتیوں کو اگاتے ہو، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح، اس باد و باران کے چلنے اور جانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، ان بادلوں کے قافلے میں، لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں میں انسان غور کر، تجھے تیرا رب ضرور یاد آئے گا، ساری چیزوں کو دیکھ تو رب ضرور یاد آئے گا۔ قرآن کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کر دیا؟ کون ہے وہ؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر آسمان سے پانی اگا کر اس نے تمہیں سبزیاں اور ترکاریاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جب بارشیں اللہ اتارتا ہے، زمین و آسمان کو تخلیق اللہ کرتا ہے، سبزیاں اور ترکاریاں تمہیں اللہ دیتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، رب العالمین انسانیت سے شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قوم یعدلون، تم یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ایک بھاگنے والی قوم ہو، عدول کرنے والی قوم ہو، جو میری توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لیتے ہو۔ یہ ساری دلیلیں ہیں قرآن دے رہا ہے، کوئی پکڑے تو صحیح اس کو۔ قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اللہ فرماتے ہیں اس زندگی کی مثال، اس دنیا کی مثال یہ کس طرح ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کماء انزلناہ، یہ اس پانی کی طرح ہے جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ کس پانی کی طرح ہے؟ میری طرف توجہ کر، کس پانی کی طرح ہے؟ جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، پھر ہم اس پانی کے ذریعے سبزیاں اگاتے ہیں، ترکاریاں اگاتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں، مما یأکل الناس والانعام، لوگ بھی کھاتے ہیں ان سبزیوں میں سے، جانور بھی کھاتے ہیں ان کھیتیوں میں سے، مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفا وزینت وظن اہلها، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سبزیاں پک جاتی ہیں، وہ کھیتیاں پک جاتی ہیں، وہ پھل فروٹ پک جاتا ہے، پھر اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے
یہ تو سب میرا ہے، یہ کھیتیاں بھی میری ہیں، یہ ترکاریاں بھی میری ہیں، یہ پھل اور فروٹ بھی میرے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا و نہارا، پھر دن کے اندر یا رات کے اندر ہمارا عذاب ان کھیتیوں پر آ جاتا ہے، لیلا و نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اللہ فرماتے ہیں جب عذاب ہمارا آ جاتا ہے تو پھر انسان یوں لگتا ہے انسان کو کہ جس طرح کل اس جگہ پر کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ پہلے کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، پہلے کہتا ہے یہ پھل بھی میرا، فروٹ بھی میرا، کھیتیاں بھی میری، لیکن جب عذاب آ گیا تو سب کچھ مٹا کر راکھ بنا دیا۔ تو یہ دلیلیں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، یہ دلائل ہیں رب العالمین کی معرفت کے۔ یہ قرآن تو قصے کہانیاں ذکر نہیں کرتا ہے، اگر قرآن پچھلی قوموں کے واقعات بھی ذکر کرتا ہے تو وہ بھی سمجھانے کے لیے انسانیت کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تم سے پہلے کئی قومیں ایسی گزر چکی جن کے ساتھ ہم نے یہ کیا، انہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی، اگر آج تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس رات کو روک لوں اپنے پاس، اپنے قبضے میں لے کر اس رات کے اندھیرے کو روک لوں، اللہ فرماتے ہیں یأتیکم بضیاء، بھلا کون ہے جو دن کا سورج طلوع کر سکے؟ آگے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس دن کے اجالے کو اپنے پاس قیامت تک کے لیے روک لوں تو تم میں سے بھلا کون ہے جو تمہیں دن کا اجالا جو تمہیں رات کی اندھیرا عطا فرمائے؟ اگر ہمیشہ دن ہی دن ہو جائے تو کون ہے جو رات لے کر آئے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن آوازیں دے رہا ہے، ہمارا رب اس قرآن میں ہمارے آواز لگا رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں، مشکل کا آسان کرنا تو دور کی بات، بیڑیاں پار لگانا تو دور کی بات، بارشوں کا برسانا تو دور کی بات، آسمانوں اور زمین کو تخلیق کرنا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں سارے معبودوں کو اکٹھا کر، سارے نبیوں کو اکٹھا کر، سارے اولیاء اللہ کو اکٹھا کر، سارے قبروں اور مزاروں والوں کو اکٹھا کر، ان کو صرف یہ کہہ کہ ہمارے لیے ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھاؤ، مشکل کا آسان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تو نے مکھی کی مثال دی، یہ تو بڑی حقیر چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں چھوڑ مکھی کو، میں تو مکڑی کی مثال بھی دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی، حالت ان لوگوں کی جو اللہ کی سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا جالا بناتی ہے۔ یہ مکڑی کی مثال کیوں دی؟ اللہ فرماتے ہیں مکڑی کی مثال اس لیے دی کہ مکڑی بھی جب گھر بناتی ہے تو اپنا راشن جو گھر کا ہوتا ہے، جو اپنا مٹیریل ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں لاتی، اپنے پیٹ سے گھر گھر کی اپنے گھر کو تعمیر کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے سوا اوروں کو پکارتے ہیں نا، ان کے جو معبود ہوتے ہیں نا، وہ قرآن و حدیث سے دلائل نہیں پکڑتے، اپنے پیٹ سے گھر گھر کے دلائل دیتے ہیں۔ کہانیاں سنائیں گے، سیف الملوک پڑھیں گے، کہیں سے دلائل نہیں ملیں گے ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے مکڑی کی مثال اس لیے دی ہے کیونکہ مکڑی بڑی کمزور ہے، اور ساری دنیا میں سے سارے گھروں کو دیکھ، جتنے گھر دنیا میں بنائے جاتے ہیں سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں میں نے مکڑی کی مثال اس لیے دی ہے جتنی مرضی بڑی تو کوٹھی بنا لے،
جتنا مرضی بڑا تو گھر بنا لے، لیکن دیکھے گا نا مکڑی درمیان میں گھر نہیں بنائے گی، ایک گٹھ کے اندر ایک کونا نہیں ہوتا، ایک کونے کے اندر اپنا وکھرا مزار بنا کر وہاں پر اپنے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اور مکھیوں کو بلا کر ان کو پکڑ کر ان کے اندر سے خون چوس لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری پوری کائنات پر ان لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی وکھری اپنی عدالتیں بنا کر، وکھرے مزار بنا کر وہاں لوگوں کو بلا کر ان کے دلوں سے عقیدہ توحید چوس لیتی ہیں، وہ ڈھانچے کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ فرماتے ہیں میں مکھیوں کی بھی مثالیں دوں گا، مکڑی کی بھی مثالیں دوں گا، میں اس مچھر کی بھی مثالیں دینے سے نہیں کتراؤں گا۔ اگر انسان جب اتنا گر جائے کہ رب العالمین کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جانے لگ جائے تو رب العالمین مکھی اور مچھروں کی مثالیں دے کر انسان کو سمجھاتے ہیں۔ این تذہبون، تیرا پروردگار ادھر ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ ادھر ہے تیرا پروردگار، تو کدھر جا رہا ہے؟ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف رات کی تنہائی ہوتی ہے، ہر طرف رات کا سناٹا ہوتا ہے، کوئی کرن بھی صبح کی نظر نہیں آتی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی کرن نہیں ہے صبح کی، کوئی امید نہیں ہے سورج کے نکلنے کی۔ اس وقت رب العالمین فرماتے ہیں نسلخ منہ النہار، ہم اس رات کے اندھیرے کو چھیل لیتی ہیں، اندر سے صبح کا سورج طلوع کر دیتے ہیں، اندر سے صبح کا سورج طلوع کرتے ہیں۔ آگے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے آسمان و زمین بنائے ہیں اسی دن سے میں نے سورج اور چاند کا نظام قائم کیا ہے، ہمیشہ چاند پہلے آتا ہے، سورج بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج پہلے آ جائے اور چاند بعد میں آئے، نانا میرا بندہ، پہلے چاند آتا ہے، سورج بعد میں آتا ہے، اور یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، دونوں اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، ہر جانور کی ڈیوٹی لگائی، ہر مخلوق کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ کوے غاں غاں کر رہے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ مرغ اذان دے رہا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ چڑیاں چہک رہی ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ فلاں پرندہ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بول نہیں رہے، وہ صبح صبح میری حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، پتا پتا صبح وضو کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، پھر ہم نے چاند کی منزلوں کو طے کر دیا، ہم نے چاند کو کہا کہ تم نے اس منزل پر چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پہلے دن جنم لیتا ہے، پہلے دن وہ باریک سا ہو کر جنم لیتا ہے، پھر 14ویں کی رات اس پر جوانی ٹپکتی ہے، پھر چلتے چلتے آخری راتوں میں وہ باریک سا ہو جاتا ہے، یوں بیوہ عورت کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح ہو جاتا ہے، یوں کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر آخری رات میں وہ غروب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے کہ پہلے دن بھی میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ طلوع ہوا تھا، آج بھی اپنے رب کے حکم کے ساتھ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہوں۔ یہ سب دلائل ہے اللہ کو پہچاننے کے۔ اگلی حدیث تھوڑی لمبی ہے، اگر شروع کروں گا تو وقت اوپر چلا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ اپنے ماں باپ کے عقیدے کو چھوڑ کر اپنی رائے کے ساتھ اللہ کو پہچانے۔ یوں نہیں ہے کہ جو دیوبندی پیدا ہوا تو دیوبندی ہی مر جائے، بریلوی پیدا ہوا تو بریلوی مر جائے، شیعہ پیدا ہوا تو شیعہ مر جائے۔ ہم نے خود اللہ کو کتنا پہچانا ہے، ہم نے اس کائنات کے رنگ و بو کو خود کتنا سمجھا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کا یہی طرز ہے کہ اللہ کو اپنی عقل کے ساتھ پہچانیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔